الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہوتا ہے، تو کیا غصہ ہر جگہ کرنا حرام ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط طریقے سے معروف ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو غصہ کرنا ہر جگہ حرام نہیں ہے، بلکہ غصہ کرنا کبھی مطلوب شرع بھی ہوتا ہے، کبھی شریعت اسے پسند فرماتی ہے۔ غصہ کرنا کبھی محمود ہوتا ہے، یعنی اس پر ثواب ملتا ہے، اور کبھی غصہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو پہلی بات، آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ غصے کا آنا تو منع نہیں ہے، یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے قلب میں غیر اختیاری طور پر یہ آتا ہے۔ تو غصے کا آنا تو برا نہیں ہے۔ جب ہماری مرضی کے خلاف جو ہمیں ناپسند ہوتا ہے، اگر وہ کوئی کام ہو جائے تب ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم نے کوئی بات سنی تب ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو غصے کا آنا برا نہیں ہے، لیکن غصے کا اظہار یہ بھی تب برا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ذات کی خاطر غصہ آئے اور ہم نے نفسانی خواہشات کے طور پر کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر ہم غصہ ہوئے، غصے کا ہم نے اظہار کیا، تب یہ حرام ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر بیوی نے کھانا بنایا، نمک تیز ہو گیا، مرچیں کم ہو گئی، شوربہ زیادہ ہو گیا، یا کسی طریقے سے کسی نے ہمیں گالی بک دی، یا اور کسی نے ہمیں برا بھلا کہا، تب ہمیں غصہ آیا اپنی ذات کی خاطر۔ یہ غصہ اپنی ذات کی خاطر کہلاتا ہے، اور اس پر ہم اظہار کریں گے تو یہ حرام ہے۔ اظہار کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آنکھ سے گھور کر دیکھ لیا، یہ بھی غصہ کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ زبان سے کچھ کہا، یعنی برا بھلا کہہ دیا، یہ بھی غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ مار دیا، پیر مار دیا، یا پیر مار کر ہم چلنے لگے، پیر کو پٹک کر چلنے لگے، یا برتن پھینک دیے، یا کوئی اور چیز پھینک کر مار دی، تو یہ غصے کے اظہار ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہوتے ہیں۔ جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور شیطان کے دباؤ میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو غصہ کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ آئے، پھر اس پر اظہار کرنا یہ باعث ثواب ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر جلال میں نہیں آیا کرتے تھے، غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے، مگر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تب آپ غصہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ آئے، پھر اس پر اظہار کرنا یہ شریعت کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس پر غصہ آنا چاہیے۔ بچے نماز نہیں پڑھتے اور قسم کے گناہ کرتے ہیں، اس پر والد صاحب کو غصہ آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر استاد یہ دیکھیں کہ بچے سستی کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے پڑھ نہیں پائیں گے، تو استاد غصہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچرز حضرات اپنے اسٹوڈنٹس پر غصہ ہو سکتے ہیں۔ تو غصہ ہر جگہ یہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ غصے کی کئی ساری صورتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔